السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبدالوحید فاطم ہے اور پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کا ایک لائسنس یافتہ ویٹرنری ڈاکٹر ہونے کے ناطے اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے میری اور تمام ٹیم ممبرز کی اور تمام ویٹرنری ڈاکٹرز کی پورے پاکستان سے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے کچھ ایسی بیسک ڈیمانڈز ہیں جن کا پورا ہونا کم سے کم وقت میں انتہائی ضروری ہے۔ ان بیسک ڈیمانڈز کے اندر سب سے پہلی جو ڈیمانڈ آتی ہے، جس طرح پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی رجسٹریشن کے معاملات آج سے کچھ سال پہلے تھے کہ جو بھی رجسٹریشن کرواتا تھا تو وہ اس کی لائف ٹائم رجسٹریشن ہوتی تھی، اس کے اندر رجسٹریشن کے ایکسپائر ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں آتا تھا۔ ایک تو پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی رجسٹریشن جو ہے وہ لائف ٹائم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کے اندر فیس کے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو رجسٹریشن فیس ہے وہ ایک مناسب ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس رجسٹریشن فیس کو پاکستان میڈیکل کونسل کے ساتھ یا پاکستان فارمیسی کونسل یا پاکستان انجینئرنگ کونسل جو کہ ایک ویل نون کونسلز ہیں، مختلف اداروں میں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ فیس ان سے 2 گنا زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو مطالبہ آتا ہے کہ جو جتنے بھی پاکستان کے ویٹرنری سٹورز ہیں ان کو کھولنے کے لیے اور ان کو چلانے کے لیے ایک وہاں پہ ڈی وی ایم ڈاکٹر کی موجودگی لازمی ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ تمام اینیمل شیلٹرز جن کا مقصد جانوں کا علاج کرنا ہے، جانوں کو رکھنا ہے، ان کو فوڈ ٹریٹمنٹ اور شیلٹر دینا ہے، ان سب کی بھی نگرانی جو ہے وہ ڈی وی ایم ڈاکٹر کی موجودگی میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح تمام ویٹرنری کلینک اگر کوئی کھولنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل اور ڈی وی ایم یہ ہونا اس کے لیے لازمی ہو اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ تھے 2 مطالبات۔ اس کے بعد تیسرا جو مطالبہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جس طرح پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے اور پاکستان میڈیکل کونسل ہے، پاکستان فارمیسی کونسل ہے، اس کے اندر جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کی جو سلیکشن کا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ الیکشن کے تھرو ہوتا ہے، اور یہ الیکشن اس کے اندر جو ووٹر ہوتے ہیں وہ تمام لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام ڈاکٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے پی وی ایم سی کی رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے۔ تو تمام پی وی ایم سی ہولڈر شوڈ بی لسٹڈ ان دا ووٹر لسٹ فار دا سلیکشن آف دا آل ٹیم ممبرز آف دا پی وی ایم سی۔ اور اس کے بعد ہمارا چوتھا جو بیسک ڈیمانڈ کے اندر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ تمام ویٹرنری ڈاکٹرز جو ان امپلائڈ ہیں ان کی امپلائمنٹ کریشن کے حوالے سے کوئی پریکٹیکل کوئی انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے، جس میں گورنمنٹ لیول پہ، پرائیویٹ لیول پہ، آرگنائزیشن لیول پہ، این جی اوز لیول پہ، ریسکیو لیول پہ، فیکلٹی ممبرز لیول پہ، ان سب پلیٹ فارم کے اندر ہر سال جتنے بھی ویٹرنری ڈاکٹرز پیدا ہوتے ہیں ان تمام ویٹرنری ڈاکٹرز کے لیے جاب کی کریشن کرنا یہ پی وی ایم سی کی ہماری بیسک ڈیمانڈ کے اندر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک ادارہ جو ڈاکٹرز کو ہر سال پیدا کرتا ہے، یہ اسی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ جتنے ڈاکٹرز پیدا ہو چکے ہیں وہ اسی سال ان کی امپلائمنٹ کریشن اور ان کے لیے روزگار کا بنانے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا اور ان کے لیے انکم ریسورسز کو جنریٹ کرنا یہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی ذمہ داری میں آتا ہے، تاکہ اگلے سال جو نئے آئیں ڈاکٹرز پھر ان کے لیے یہی پالیسیز بنائی جائے۔ اس طریقے سے پاکستان کی جو نیشن ہے اس کے اوپر ان امپلائمنٹ آف ویٹس کا جو برڈن ہے وہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے ڈی وی ایم ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کا سکلز کے امپرومنٹ کے لیے ان کو ٹریننگ سیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی ہماری بیسک ڈیمانڈ کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ تمام ویٹرنری ڈاکٹرز جن کو پریکٹیکل سکلز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ایسے سیشنز کا انعقاد کیا جائے جو کہ بالکل فری ہوں اور جس کا مقصد ویٹرنری ڈاکٹرز کے پریکٹیکل سکلز کو امپروو کرنا ہو۔ اس کے بعد کچھ ایسے ڈی وی ایم ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کلینک چلا سکیں
یا اپنا بزنس شروع کر سکیں، تو ان کے لیے انٹرسٹ فری لون اسکیم جو کہ ویٹرنری ڈاکٹرز کے لیے، تاکہ وہ اپنا کلینک چلائیں، اپنی اگر بزنس کرنا ہے تو بزنس کو پروموٹ کریں، اور اگر انہوں نے کوئی این جی او رن کرنی ہے تو این جی او رن کرنے میں ان کو ہیلپ کریں، کوئی ریسکیو سینٹر بنانے ہیں تو اس کے لیے وہ ہیلپ آؤٹ کریں، تاکہ وہ انٹرسٹ فری لون کے ذریعے اپنے لیے انکم سورس بنائیں، اور اپنے ساتھ جتنے بھی ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں ان سب کے لیے انکم سورس بنائیں۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ڈیمانڈ ہے وہ یہ آتی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت آلموسٹ 50% ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈپلومہ ہولڈر ہیں، اور اس کی بیس پہ پاکستان کے اندر پریکٹس کرتے ہیں۔ ایون یہ دیہاتوں میں نہیں، شہروں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور اس کے پریکٹیکل ایویڈنسز پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، کویکس کے خلاف، یہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ جس طرح کویکس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ان کی ذمہ داری میں آتی ہے، اسی طرح باقی بھی کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جن کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں سے آخری جو بیسک ڈیمانڈ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جتنے بھی ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں ان کو اگر ان میں سے فلٹر کیا جائے کہ ان میں سے وہ تمام ویٹرنری ڈاکٹر جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو ویٹرنری بزنس انوویشن اینڈ انکیوبیشن اس حوالے سے ٹریننگ دلوانا دینا، تاکہ ان کے مائنڈ کے اندر جو آئیڈیاز ہیں ان کو میچور کیا جائے، اور جتنے بھی ینگ ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں ان کے دماغ میں جو ینگ آئیڈیاز موجود ہیں ان ینگ آئیڈیاز کو بزنس میں کنورٹ کرنے کے لیے ویٹرنری بزنس کی ٹریننگ کروانا، یہ ہماری بیسک ڈیمانڈ کے اندر آتا ہے۔ امید ہے آپ ہماری ان بیسک ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ پوری کوشش نہیں کرتے تو اس وقت آپ کے سامنے ہیں دن بدن یونینز، جتنے بھی یونینز ہیں وہ آہستہ آہستہ ایمرج آؤٹ ہو رہی ہیں، جس میں ینگ ویٹرنری ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آل پاکستان ویٹ یونٹی ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ون فیملی یونین ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کی اسٹوڈنٹ نیکسس ہے ایک یونین جو کہ منظر عام پہ آ رہی ہے۔ اسی طرح کی اور بھی کافی ساری یونینز ہیں جو اس وقت ریڈی ہیں اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے۔ یہ ہمارا جو پہلی ڈیمانڈز کا جو ہمارا کرائیٹیریا ہے وہ ہمارا پرامن ہے، اور ہم بینگ اے ایجوکیٹڈ سٹیزن آف پاکستان ہونے کے ناطے یہ ہمارا جتنے بھی مطالبات ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ بالکل پرامن طریقے سے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل سے منوائے جائیں، اور پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھ تمام پاکستان کی ویٹرنری ڈاکٹرز کو ایز اے یونین لے کے چلنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے تمام بیسک ڈیمانڈز کو پورا کریں، ان کے رائٹس کو پورا کریں۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور بیسک ڈیمانڈ جو کہ منظر عام پہ آنا ضروری ہے، وہ ان تمام اداروں کے اسٹوڈنٹس کی ایکریڈیشن کے معاملات ہیں جو ایک ایکریڈائز ادارے کے اندر جنہوں نے ایجوکیشن لی اور اس کے باوجود ان کو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی طرف سے ایکریڈیشن کے پروسیجر کے جو معاملات ہیں ان کو ابھی تک پینڈنگ کیا ہوا ہے۔